آج کی کہانی کچھ یوں ہے۔ سالوں پرانی بات ہے، رات کا وقت تھا۔ 14ویں کا چاند اپنی پوری روشنی کے ساتھ چمک رہا تھا اور ہر طرف گلیوں اور بازاروں میں اپنی روشنی بکھیر رہا تھا۔ بغداد کی گلیاں سنسان تھیں اور شہر کی فضا میں خاموشی کا راج تھا۔ ایک چور جو اپنی چالاکی اور ہوشیاری کی وجہ سے مشہور تھا، خاموشی سے شہر کی گلیوں میں گھوم رہا تھا۔ اس کا مقصد ہمیشہ کی طرح آج بھی کوئی قیمتی شے چرانا تھا۔ چور کو ایک عجیب روشنی نظر آئی جو ایک پرانے مکان کی چھت سے نکل رہی تھی۔ یہ روشنی اتنی چمکدار تھی کہ اس نے اندھیری رات کو دن کی طرح میں روشن کر دیا تھا۔ چور کی فطری تجسس اسے روشنی کے پیچھے لے آئی۔ اب چور نے مکان کے قریب پہنچ کر دیوار کے ساتھ کان لگا دیے۔ اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ دیوار پر چڑھ کر چھت پر پہنچ گیا تو دیکھا کہ ایک قدیم چراغ درمیان میں رکھا ہوا ہے جس سے وہ روشنی نکل رہی تھی، لیکن یہ عام چراغ نہیں تھا۔ اس پر عجیب و غریب نقوش لکھائیاں تھیں۔ چور نے چراغ کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن جیسے ہی اس نے چراغ کو چھوا، روشنی اور زیادہ چمکدار ہو گئی اور ایک گرجدار آواز گونجی، یہ چراغ چرانے کی کوشش کرنے والے، سوچ لے کہ اس کی قیمت کیا چکانی ہوگی۔ چور حیرت زدہ ہو گیا اور ڈرتے ڈرتے پیچھے ہٹا، لیکن اس کی لالچ غالب آئی اور اس نے چراغ کو اٹھا لیا۔ اچانک ایک دھواں سا اٹھا اور اچانک ایک بڑا قوی ہیکل جن ظاہر ہو گیا۔ جن نے غضبناک آواز میں کہا، جس نے مجھے آزاد کیا ہے، اسے میرے 3 سوالات کے جواب دینے ہوں گے۔ اگر صحیح جواب دیے تو انعام ملے گا، ورنہ سزا ملے گی۔ چور نے اپنی حاضر دماغی پر بھروسہ کرتے ہوئے جن کی بات مان لی۔ پہلا سوال یہ تھا، ایسا کیا ہے جو جتنا بانٹتے ہیں اتنا بڑھتا ہے؟ چور نے سوچا اور جواب دیا، محبت۔ اب دوسرا سوال تھا، ایسی چیز جو دن کو سوکھتی ہے اور رات کو گرتی ہے؟ چور نے تھوڑی دیر غور کیا اور پھر کہا کہ یہ شبنم ہے۔ اب تیسرا اور آخری سوال یہ تھا کہ ایسی کون سی چیز ہے جسے جتنا زیادہ لیتے ہو اتنا خالی ہو جاتے ہو؟ چور نے مسکرا کر جواب دیا کہ یہ تو بالکل سانس ہے۔ جن نے کہکا لگایا اور کہا، تمہاری چالاکی نے تمہیں بچا لیا۔ اب تمہیں 2 راستے دیتا ہوں، یا تو یہ چراغ اپنے پاس رکھو جس میں جادوئی طاقتیں ہیں، یا پھر اس کا خزانہ لو اور چراغ مجھے لٹا دو۔ چور نے لالچ کو ایک بار پھر قابو میں کرتے ہوئے چراغ واپس کر دیا اور خزانہ لینے کا فیصلہ کیا۔ جن نے خزانے کی تھیلی چور کو دے دی اور غائب ہو گیا۔ چور نے خزانہ لے کر اپنا نیا سفر شروع کر دیا، لیکن اب اس کے دل میں ایک تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر عقل اور حاضر دماغی سے اتنی دولت حاصل کی جا سکتی ہے تو کیوں نہ اپنی زندگی کے راستے بدل دیے جائیں۔ یوں ایک چور کی زندگی ایک نئی سمت میں مڑ گئی اور چمکتی روشنی کا راز ہمیشہ کے لیے بغداد کی کہانیوں کا حصہ بن گیا۔ تو اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک انتظار کیجیے۔ شکریہ۔